قربانی کے سلسلے میں ایک نکتہ جو میرے ذہن میں ہے وہ عرض کر دوں آپ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 3 جانوروں کی قربانی کرتے رہے ہیں، 3 دمبے یا بکرے، ایک اپنے والدین اور ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو انتقال کر چکے ہیں، ایک خود اپنی طرف سے، اور ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ہم میں سے جو صاحبان اس سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے انہیں استطاعت بخشی ہے، تو اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 3 جانوروں ہی کی قربانی کر دیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ، اہل بیت، اور ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو انتقال کر چکے ہیں، ایک خود اپنی طرف سے اور ایک ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت میں رکھتے، تو قربانی کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ ایک تو قربانی کا ثواب اپنا ہی ہے، پھر سنت پر عمل کرنے کا، اور سب سے زیادہ یہ کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کا خیال جو ان کی طرف سے قربانی کر دینے کا ثواب۔ اسی صورت میں ہے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں اور عبادات کی پرائیورٹیز ہیں، سب سے اولین حیثیت جو چیز رکھتی ہے وہ فرض ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہم پر فرض ہیں وہ پہلے ادا ہونی چاہیے۔ اور جب ہم فرض کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف فرض عبادات نہیں ہے، دین میں اس میں کمپارٹمنٹ قائم کر دی، اسے کمپارٹمنٹلائز کر دیا، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلام صرف عبادات کا نام ہے۔ اسلام تو انسان کی زندگی کے تمام تر پہلوؤں پر محیط ہے۔